بتانے والا ہوں آپ کو اسلامی کچھ خاص باتیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جو نماز سے متعلق ہے۔ نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، نماز سے غافل رہا، نماز نہیں ادا کی، فقد کفر، گویا اس نے کفر کی حد تک پہنچ گیا، یعنی کفر والا عمل کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اور وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی نماز کی ایسی اہمیت ہے دین کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں، یعنی اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، اور زکوٰۃ، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مان لینا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو مان لینا اور اسی کی عبادت کرنا اور اسی کو پوجنا اور اسی کو ہم اپنا مالک مان لینا، روزی کا، بیمار کا، موت کا، زندگی کا، اور ہر کچھ کا وہ مالک ہے، ہر کچھ کو کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس چیز کو مان لینے کا نام توحید ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہاری دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، اس ذات کو مان لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اقرار کر لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کے بعد، یعنی لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی لائی ہوئی دین یعنی قرآن شریف اور حدیث پہ عمل کرنا ہماری زندگی اصل ہونی چاہیے۔ تو جب توحید کا اقرار کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز وہ چیز ہے جو ہر برائی سے روکتی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ آپ بولیں گے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم برائی سے نہیں روکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم دعا بھی کریں اور ہماری گناہوں کی بخشش کی بھی طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کر کے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے یہ دعا کرے کہ ہم آگے گناہ نہ کر سکیں یا اللہ تعالیٰ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں نماز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ پر اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ بتائی جاتی ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو آپ اس گھر کے اندر چھت ڈالتے ہیں تو چھت کے اندر ستون یعنی کھمبا، پیلر ڈالتے ہیں، اگر وہ پیلر نہیں ہوگا تو کوئی پیلر پہ اگر نہیں ہے تو آپ کی چھت گر جائے گی۔ سیم یہی کنڈیشن ہے نماز کی، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اگر ہم چھوڑ دیں، نماز کو گرا دیے تو یعنی کہ دین کو گرا دیے، جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ
من اقامہا اقام الدین ومن ہدامہا ہدام الدین، جس نے دین کو گرا دیا، جس نے دین کے ستون کو گرا دیا، سمجھو کہ اس نے دین کو گرا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ بھی